یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں ہمارا وقت مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان کا ہر کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اس سے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوبوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے، انہیں شرافت عطا فرماتا ہے، انہیں عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے، انہیں بلند مرتبے سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو عظیم الشان فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ انہیں نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے کسی کا، اور نہ ہی یہ آخرت میں رسیدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست قرار دے رہا ہے۔ اللہ کے یہ ولی، یہ تو فرمایا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا آخرت میں، میدان قیامت میں۔ اب ولی ہے کون؟ ابھی بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ ولی کی صفت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی تھے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، جو احکام الہیہ کا پابند ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کوئی بے عمل، کوئی نافرمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شریعت کی نافرمانی کرتا ہو، جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی جنہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا، وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی و پرہیزگار۔ اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے بہت شان ہے، شان عطا فرمانے والا تو اللہ ہے نا۔ اچھا، جب یہ بندے اللہ کے مقرب ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے، متقی کیسے ہوتے تھے؟ یہ ہر وقت اپنا ہر لمحہ یاد الہی میں گزارتے تھے۔ چلتے ہیں تو یاد الہی میں مصروف ہیں، ذکر الہی میں مصروف ہیں، لیٹتے ہیں تو یاد الہی میں مصروف ہیں، بیٹھتے ہیں تو یاد الہی میں مصروف ہیں، لیٹتے ہیں تو یاد الہی میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظارے بنائے ہیں، جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، یہ صالحین، یہ اللہ والے ان چیزوں میں غور کرتے ہیں، ان میں فکر کرتے ہیں، اور ان سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس اظہار کو، اس نور کو یہ اولیاء کرام لوگوں کی نظروں میں ظاہر فرماتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور پھر یہ بندے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے، فرائض ان سے چھوٹتے ہی نہیں، اور پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اور جب نوافل کی کثرت کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا عظیم الشان مرتبہ عطا کیا اللہ نے اپنے مقربین کو۔ اب یہاں پر خیال آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ہاتھ، پیر، کان اور آنکھیں بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان ساری چیزوں سے پاک و بے نیاز ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ہو سکتی ہیں جو جسم والا ہو، جس کا جسم ہو، اور یہ اسلامی عقیدہ، قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جسم اس کے لیے ہے ہی نہیں، جسم نہیں ہے تو یہ آنکھ کان کہاں سے آ جائے؟ مطلب یہ ہے شارحین حدیث نے اس کی شرح میں فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، رب کائنات اسے اپنا مقرب اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت سمع کے جلوے کو اس کی سماعت پر ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت بصر کی تجلی کو اس کی آنکھوں پر ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت کی تجلی اس کے ہاتھوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کی تجلی اس کے پیروں میں پیدا فرما دیتا ہے، قوت اور قدرت عطا فرما دیتا ہے، جس کی بنیاد پر جب وہ چلتا ہے تو اس کا قدم صرف نیکی کی طرف اٹھتا ہے، جب وہ چلتا ہے جاتا ہے کہیں تو اس کا قدم کسی نیک مقصد کے لیے ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو نیک راہ میں چلتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو پھر اس کا پکڑنا صرف اچھی چیز کو ہوتا ہے، اس کی گرفت صرف اچھی چیز پر ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو اس کی نظریں صرف اچھی چیز کو دیکھتی ہیں، اس کی نظریں صرف بھلی چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ صرف نیکیوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، برائیوں کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی ہے، بری چیزوں کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی ہے، اور وہ جب سنتے ہیں تو اچھی اور نیک بات ہی ان کے سماعتوں میں جاتی ہے، وہ غیبت اور چغلی یا اس طرح کی دوسری بری چیزوں کو سنتے ہی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان تجلیوں کو ان اعضاء پر ڈال دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ مرد صالح، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے وہ آنکھوں سے تو دور کی بھی دیکھتا ہے، نزدیک کی بھی دیکھتا ہے، نزدیک کی چیز کو بھی دیکھتا ہے، دور کی چیز کو بھی دیکھتا ہے، پردے سے ظاہر چیز کو بھی وہ ملاحظہ کرتا ہے، پردے کے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ جب وہ سماعت اس کی ہوتی ہے جس پر رب کائنات اپنی تجلی فرما دیتا ہے اپنے صفت سماع کی، تو اس کے کان قریب کی چیز، قریب کی آواز کو بھی سنتے ہیں، دور کی آواز کو بھی سماعت کرتے ہیں، پردے کے بعد پردے کے پیچھے کی چیز کو بھی سماعت کرتے ہیں، اور سامنے کی آواز کو بھی وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں پر اپنی قدرت کی تجلی فرماتا ہے، تو ہاتھوں سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے لمحے کے اندر نہ جانے کیسی کیسی قوتوں کا اظہار کرتے ہیں، لمحے بھر کے اندر سینکڑوں دور کی چیزوں کو لا کر کے ایک لمحے کے اندر حاضر کر دیا کرتے ہیں۔ ان ہاتھوں سے جو ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، بإذن الہی وہ ہزاروں سینکڑوں میل کی دوری پر پہنچ کر کے وہیں بیٹھے بیٹھے اور بلکہ وہاں پہنچ کر کے بھی ان کی دستگیری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے آپ کو پکارنے والوں کی مصیبت اور پریشانی میں مدد کرتے ہیں، بحکم الہی ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ قدرت اور یہ اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے ولی کا اپنے ولی کا کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، بصر بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی